الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا صدق اللہ العظیم۔ اور آدمی یعنی انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالی جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ دعا اور بد دعا کرتے ہوئے، بالشر دعا کا معنی ہوتا ہے دعائے ضرر، جسے بد دعا کہتے ہیں آپ۔ وہ دعا بد دعا بھی اسی طرح کر لیتا ہے جس طرح دعا کرتا ہے۔ جس طرح فائدے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، نقصان کے لیے بھی جلد باز ہے، اسی طرح غصے میں آ کے وہ بات کر دیتا ہے۔ اور ایسا ہے کہ غصے میں آ کے ہم اپنی اولاد کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنے گھر والوں کو ایسی ایسی بد دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تیری جلد بازی۔ اگر میں تیری جس طرح دعائیں قبول کرتا ہوں بد دعا کو قبول کر لوں تو پھر بتا تیرا کیا حال ہوگا۔ تو مانگتا ہے تو میں تجھے نعمتوں سے نواز دیتا ہوں، لیکن اگر میں تیری بد دعا میں بھی جس طرح تو جلدی کرتا ہے میں بد دعا کو قبول کر لوں تو کچھ رہے کیوں جی۔ تو پھر جس طرح بیویاں بعض دفعہ اولاد سے تنگ آ جاتی ہیں تو وہ دعائیں ضرر کر دیتی ہیں، لیکن اگر ایسا ہو کہ اللہ قبول کر لے تو میرے خیال میں گھر میں کوئی بچہ نہ رہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جذبات کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے فائدے کو دیکھتا ہے کہ اس کا فائدہ کدھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان غصہ اور غضب میں کہتا ہے اللہ اس پر لعنت فرما یا اس پر غضب فرما، اگر اس کی یہ دعا جلد قبول کر لی جائے جیسا کہ اس کی خیر کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے، جیسے اس کی خیر کی دعا کو جلد قبول کر لیا جاتا ہے، اگر اس کی یہ ہلاکت کی دعائیں یہ بھی جلد قبول کر لی جائیں تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انسان اپنے مال اور اولاد پر لعنت کرتا ہے اور ان کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کر لیتا تو وہ ہلاک ہو جاتے۔ مجاہد نے کہا کبھی انسان اپنی بیوی اور اولاد کے خلاف دعا کرتا ہے اور اس کی قبولیت کے جلدی کرتا ہے، اے اللہ جلد قبول کر لے، اس کو جلد قبول کر لے، تو یہ دعا جو ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ دعا، اللہ یہ نہیں چاہتا یہ دعا قبول ہو۔ ہاں جی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی پہنچا دیتا جیسا کہ وہ بلائی پہنچنے میں جلدی کرتا ہے، پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح
دیکھیے نا ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کیوں جی، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ درگزر نہیں کر رہا ہے۔ لیکن آپ یوں ہی نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اجر میں بندے کا جو جس میں فائدہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جلدی فرماتے ہیں، لیکن جو بندہ غلطی کرتا ہے، کوتاہی، اللہ انتظار کرتا ہے شاید میرا بندہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جائے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں تو اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی پہنچا دیتا ہے جیسا کہ وہ بلائی پہنچنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف ضرور پوری ہو چکی ہوتی، یعنی ختم ہو جاتا معاملہ۔ تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی توقع نہیں رکھتے۔ گناہ تبھی ہوتا ہے نا کہ میں نے کون سا جانا اللہ کی بارگاہ میں، اگر یہ پیش نظر رہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو پھر بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بٹ کے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی جلدی نہیں فرماتے کہ کوئی اگر جلد باز کرتا ہے تو اللہ اس کی جلدی بد دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کان الانسان عجولا، کہ انسان جلد باز ہے، انسان جلد باز ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنی طبیعت اور فطرت سے ہر کام میں جلدی کرتا ہے، جلدی ہو جائے۔ ہاں جی، تو وہ تاخیر کو پسند نہیں کرتا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی چاہیے، تو پھر جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ ہاں جی، بعض انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اللہ نے 40 سال بعد 40 سال کے بعد اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کے اس کے اثرات کو مرتب کیا ہے۔ جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا سر پیدا کیا، یہ سر کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اپنی خلقت کو دیکھ رہے تھے، وہ اپنے یعنی دیکھ رہے تھے کس طرح میرا جسم بن رہا ہے۔ ابھی ان کی ٹانگیں رہ گئی تھیں، جب عصر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا میرے رب رات سے پہلے یہ کام مکمل کر دینا رات سے پہلے یہ مکمل کر دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو روح اس کے سر کی جانب سے آئی، روح کو سر کی جانب سے منتقل کیا۔ اب جو ہے نا روح وہ اس کے پتلے میں سرایت کر رہی تھی، جہاں جہاں سے روح پہنچتی گئی وہ گوشت اور خون بنتا گیا۔ ہاں جی، جسم کے اندر وہ خون اور گوشت بنتا گیا۔ جب روح ان کی ناف تک پہنچی تو ان کا اپنا جسم بہت اچھا لگا، ظاہر ہے جب بھر گیا گوشت سے اور خون سے تو وہ خوبصورت لگنے لگا، تو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تو نیچے تو روح گئی نہیں تھی، ہاں جی ناف تک تھی، اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہ سکے۔ یہ اللہ عز و جل اس قول کی تفسیر ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنا کر ان کو چھوڑا اور جب تک چاہا چھوڑے رکھا، صورت بنا دی اور اس کے بعد اس کو رکھ چھوڑا، تو ابلیس ان کی ارد گرد چکر لگا تھا، گھومتا تھا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے علم میں نہیں تھا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو جب اس نے دیکھا یہ کھوکھلے ہیں تو اس نے سمجھ لیا یہ ایسی مخلوق ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔
ہاں جی، تو یہ احادیثیں ہیں جس کے بارے میں انسان بہت جلد بازی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، جلدی دعا کر کے کہتا ہے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، ایسے ہی ہے نا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے بندے یہ قبول جب تک نہیں نہ ہو رہی، یہی تیرے لیے بہتر ہے، یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نا کہ اس کے لیے یہ نعمت بہتر ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے لیے دعا جب اللہ کی بارگاہ میں کریں تو یہ کریں باری تعالیٰ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ نعمت عطا فرما دے، بس اگر میرے لیے یہ بہتر ہے، کیونکہ ہم ناقص ہیں، ہم جلد باز ہیں، ناقص ہیں، اپنے فائدے کو جلدی سوچ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں فائدہ نہ ہو، کیوں جی؟ دیکھو نا، ہم بعض دفعہ دعا کرتے ہیں اللہ بیٹے عطا فرما، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر ایک دفعہ وہ بھی زمانہ آتا ہے جب کہتا ہے یا اللہ یہ تو مر جاتا تو میری جان چھوٹ جاتی، ایسا آتا یا نہیں ہوتا؟ کیوں جی؟ تو یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی نعمت کے لیے دعا کرے تو دعا کیسے کرے؟ اے مولا مجھے عطا فرما اگر میرے لیے بہتر ہے، اس طرح سے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے رات اور دن کو اپنی دو نشانیاں بنائی، اس میں اپنی نشانیاں رکھی۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اللہ فرماتا ہے کہ یہ رات کی نشانی جو ہے نا، اس کو ہم نے مدھم رکھا ہے، اس کو ہم نے مدھم رکھا ہے، یعنی مٹی ہوئی رکھا ہے، مٹی ہوئی کا معنی یعنی مدھم رکھا ہے، جیسے مٹی نہیں چیز جاتی اس طرح سے ہے، لیکن جو دن کی نشانی ہے وہ تو مبصر ہے، واضح ہے، روشن ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے، اور فرمائے اس لیے اس کو روشن رکھا ہے دن کو لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس دن کے اندر اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی کیا؟ رزق تلاش کرو، کوشش کرو اپنی عشائی کے لیے، اپنا اللہ کا فضل تلاش کرو، اور رات کو مدھم اس لیے رکھا ہے اس کی روشنی کو تاکہ تم آرام کرو، تاکہ تم آرام کرو اور تمہیں سکون ملے۔ اب دیکھیے نا، آپ نے جب آپ کے کمرے کے اندر بلب روشن ہوتا ہے تو نیند اچھی نہیں آتی، ایسے ہی ہے نا، اور سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے، میڈیکل سائنس، کیوں جی ڈاکٹر صاحب، کہ اگر روشنی کم ہوگی تو پھر ہارمونز جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے کام کرتے، جلدی بندے کو سکون اور نیند آ جاتی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے، آرام کے لیے پیدا کیا ہے، یہ فطرتی بات ہے، جب آپ فطرت سے ٹکراؤ کریں گے اس وقت آپ کا نقصان ہوگا، اگر فطرت کے مطابق آپ زندگی بسر کریں تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا ہے، اب ہم رات کو سوتے ہیں، کیوں جی؟ نہیں نہ سوتے، تو اس کا نقصان کیا ہے کہ ہسپتال بڑھ گئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دن کو آپ سوئیں لیکن دن کو آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو رات کو ملتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ چلو لوگ تو بیچارے انہوں نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی، یہ ڈاکٹر جو ہیں، یعنی مادیت پرستی اتنی غالب آ گئی ہے کہ ڈاکٹر خود جنہوں نے میڈیکل سائنس کو پڑھا ہے اور جنہوں نے اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ واقعتاً رات کو سکون ہے، وہ رات کو نہیں سوتے، اور مریضوں کو جو بیمار ہیں ان کو جگائے رکھتے ہیں رات کے، ساری رات مریض چیک کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ فطر سے ٹکراؤ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رات میں نے آرام کے لیے پیدا کی ہے، تو اللہ سچ کہتا ہے یا دنیا والے سچ کہتے ہیں؟ جس نے مشینری بنائی ہے اس کو پتہ ہے اس کی تھیوری کیسے ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات کو سو جاؤ، تمہاری مشینری جو جسم کی ہے اس میں اسی میں بہتری ہے، لیکن ہم رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی،
یہ ٹکراؤ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو مدھم یعنی روشنی میں پیدا فرمایا، اس میں یہی نشانی ہے کہ تمہارے لیے سکون ہے۔ اور وجعلنا آیۃ النہار، اور رات کی نشانی میں ہم نے مبصرۃً روشن کر دیا، اس کو دیکھنے والا بنایا، دیکھو غور کرو، ہاں جی نظارہ کرو دن کو، ہاں جی لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ کیوں جی؟ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب دیکھیے صبح یہ جو اب وقت شروع ہوا ہے اذان کے بعد، یہ صحت کے لیے بڑا خوبصورت وقت ہے تمہاری۔ چلو روحانیت کو چھوڑیں آپ، وہ تو الگ چیز ہے نا کہ اس میں اللہ نے خیر کتنی رکھی ہے زندگی کی، یہ آپ کے جسم کے لیے یہ بہترین جو ہے نا فضا ہوتی ہے۔ جو لوگ سو رہے ہیں وہ اس سے محروم رہ گئے، کیوں جی؟ اور یہ صبح کے وقت اگر آپ باغ میں جائیں تو یہ جو درخت ہے تیزی سے آکسیجن چھوڑتے ہیں، اور آکسیجن جسم کے لیے کتنی ضروری ہے، ہاں جی۔ تو یہ جب ہم اٹھنے کا وقت ہوتا ہے ہم سوئے رہتے ہیں، جب سونے کا وقت ہوتا ہے جاگتے رہتے ہیں۔ یہ آپ فطرت سے ٹکرا رہے ہیں جس کے نقصانات آپ دن بدن دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل عطا فرمائے۔ فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، یہ جو میں نے نظام شمسی پیدا کیا ہے دن رات کا نظام، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم گنتی کر سکو، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہاں جی۔ یہ میں نے دن رات کو ایک حکمت یہ بھی ہے والحساب، تاکہ تم حساب کر سکو، جان سکو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ذار فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی، ہدایت کی ضرورت تھی، جو چیز تمہیں ہدایت دے سکتی میں نے اس قرآن میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب ہدایت لینی قرآن پڑھنا پڑے گا نا، کیوں جی؟ پھر یہ ہدایت ملے گی نا کہ قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا نا، قرآن کیا دے رہا ہے، آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ تو اب کیا فرمایا میں نے ہر چیز رکھ دی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، اب تمہارا کام اس میں سے تلاش کرو، ہاں جی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کو رکھا ہے، ہر چیز کو رکھ دیا ہے۔ اب انسان اپنی عقل کے مطابق جتنا چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی عقل محدود ہے، قرآن کے علوم محدود نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار، اس کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کی قسمت میں ہم نے اس کے گلے سے لگا دی، ہر بندے کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی، دوسرے لفظوں میں لٹکا دی۔ اب یہاں لٹکانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ تختی لگا کے تو آپ کو یہاں لٹکا دیا ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ محاوراتی زبان ہے۔ جیسے کہتے ہیں یہ میرے گلے پڑ گئی ہے، یہ بات تو میرے تو گلے پر، تو گلے میں یہ لٹک تھوڑی ہے، یہ مطلب ہے کہ یہ لکھی گئی ہے، یہ میرے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر انسان، کوئی نہیں ہے اس سے بچے گا، ہر انسان جو ہے اس کی قسمت اس کے گلے میں لکھ دی گئی ہے، یعنی اس کے لٹکا دی گئی ہے، معنی یہی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يُلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن ایک نوشتہ جو لکھا ہوا ہے وہ نکالیں گے۔ نخرج، ہم نکالیں گے، اللہ فرماتے ہیں لہو، اس سے قیامت کے دن کتاباً، کتاب کہتی ہے جو لکھی ہوئی چیز ہو، لکھا ہوا ایک نوشتہ جو ہے وہ نکالیں گے، یلقاہ منشورا، اور پھر انسان اپنی آنکھوں سے اس کو کھلا ہوا دیکھ لے گا، اس کو کھلا ہوا دیکھے گا،
اور پھر اللہ فرمائے اقرا کتابک، اللہ کی بارگاہ سے حکم آئے گا اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھنا۔ اب دیکھو غور کرو، اللہ کی بارگاہ ہوگی اور تمہارے اعمال ہوں گے، اللہ کی بارگاہ ہوگی اور اس کے سامنے اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، یہ اپنی کرتوتیں پڑھنا، پڑھ۔ اللہ اکبر۔ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اللہ فرمائیں گے آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے، کافی ہے، تو خود پڑھ اور خود اپنا حساب لگا لے کہ تیرا ٹھکانہ کیا ہے۔ پڑھنا کہ کہاں تیرے اب نے کہیں تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا، کیا وہی لکھا ہے جو تو کرتا رہا ہے؟ پڑھ اپنی کتاب کو، اور تو خود ہی کافی ہے اپنے حساب کرنے کو۔ حساب سامنے ہوگا اور دیکھے گا بندہ کہ اگر میں جنت میں جا رہا ہوں تو اپنے اعمال کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے جا رہا ہوں، اللہ کے، اور اگر میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہوں، اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ اور اگر میں جنت میں جا رہا ہوں، اللہ نے میرے مقدر میں جنت لکھی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، میرے اعمال اس قابل یہ نہیں ہے، یہ جو جنت میں جا رہا ہوں یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ جب ہمیں جانے اللہ کے فضل سے ہے تو پھر اپنے اعمال پہ نظر نہیں رہنی چاہیے، اس کی رحمت پہ نظر رہنی چاہیے، اس کے فضل پہ جو ہے نا وہ نظر رہنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے میں نماز پڑھ لی ہے، میں تہجد پڑھ لی ہے تو میں کرتا پھروں، میں نے تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نماز بھی نہیں، یہ شکر کرو کہ اس نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے بستروں پر انہیں پتہ نہیں اذان کب ہو گئی ہے، کب سورج نکل آیا ہے۔ تو اگر آپ کو بلایا ہے تو یہ اللہ کی رحمت سے آپ آئے ہیں نا، کیونکہ اپنی کوشش سے کوئی نہیں آ سکتا۔ ان کے پاس بھی وہی صحت ہے جو آپ کے پاس ہے، جس طرح آپ زندگی بسر کریں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں آئے؟ یہ اللہ کا کرم سمجھا کریں، اللہ کا فضل سمجھا کریں، ورنہ ہماری اوقات کیا ہے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ میں وہ خود اپنے بندے کو بلا لے، اگر ہم آ جاتے ہیں تو یہ اس کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمتیں اور اپنا فضل عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔